السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زہیب مقصود ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل ہب پاکستان۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی حساس اور اہمیت کا حامل ہے۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں خلا پہ۔ جب کوئی مرد عورت کو اپنی زندگی سے دور کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے طلاق دیتا ہے، اور اگر یہی رائٹ عورت استعمال کرے تو اسے خلا کہتے ہیں۔ آپ اگر مرد ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور اگر آپ عورت ہیں تو آپ کو ضرور اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا ایک رائٹ ہے جو کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کبھی زندگی میں آپ کو استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے، مگر پھر بھی آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر خلا 2002 سے پہلے کچھ خاص گراؤنڈ کی بیس پہ ہی خاتون لے سکتی تھی، جیسا کہ وہ ثابت کرتی کہ اس کا ہسبینڈ شادی شدہ زندگی کے قابل نہیں ہے، یا اس کا ہسبینڈ کسی جگہ پہ چلا گیا ہے، 4-5 سال ہو گئے ہیں، واپس نہیں آ رہا۔ تو اس طرح کی کچھ گراؤنڈس تھیں جس کی بیس پر وہ اپلائی کرتی تھی، اور نارملی اسے خلا نہیں ملتا تھا۔ 2002 کے عشرے ٹائم کے اندر ایک کیس آیا، خاتون نے انہی گراؤنڈ کے اوپر خلا کے لیے اپلائی کیا، مگر اسے خلا نہیں ملا۔ وہ خاتون فائٹ کرتے کرتے سپریم کورٹ تک چلی گئی۔ سپریم کورٹ نے اس کا کیس اس گراؤنڈ پہ خلا کے لیے اپروو کر دیا، کیونکہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22-29 کے اندر یہ کلیئرلی مینشن ہے کہ اگر دونوں کے بین اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کے متعین کردہ حدود کے اندر رہ کر زندگی نہیں گزار سکتے تو ان کے لیے گناہ نہیں ہے کہ وہ سیپریٹ ہو جائیں۔ تو اسی گراؤنڈ پہ اس کی اخلاق کی ڈگری پاس ہو گئی، مگر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ خاتون اپنا حق مہر چھوڑے گی۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا کہ خاتون حق مہر کو چھوڑتی تھی اور خلا کی ڈگری لیتی تھی، مگر 2015 کے اندر پنجاب گورنمنٹ نے اس کے اندر کچھ امینڈمنٹس کی۔ وہ امینڈمنٹس کچھ یہ تھیں کہ جج کی ڈسکریشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نکاح نامے کو دیکھتے ہوئے موجل اور غیر موجل حق مہر کے اندر کچھ حصہ عورت کے پاس ہی رہنے دے اور کچھ حصہ اسے کہے کہ واپس کر دے۔ اب یہ ساری بات آ گئی تھی فیملی کورٹ کے جج کی ڈسکریشن کے اوپر۔ تو نارملی جو آپ ججمنٹس آتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی موجل جو حق مہر ہوتا ہے وہ 25% واپس کرنا پڑتا ہے، اور غیر موجل کا 50% اسے واپس کرنا پڑتا ہے اپنے ہسبینڈ کو۔ اب آتے ہیں کہ یہ خاتون اگر اپنا حق استعمال کرنا چاہتی ہے خلا کا تو وہ کیسے کر سکتی ہے۔ تو مسلم فیملی ایکٹ 1964 کے تحت سیکشن 5 کے اندر رہتے ہوئے اس نے ایک دعویٰ دائر کرنا ہے فیملی کورٹ کے اندر، جس کے اندر اس نے کہنا ہے کہ جی میرا ہسبینڈ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، لہٰذا میں اسے خلا چاہتی ہوں۔ اب ہوگا یہ کہ سیکشن 6 کے تحت ہسبینڈ کو نوٹس کیا جائے گا، کورٹ اسے بلائے گی۔ اگر ہسبینڈ آتا ہے تو اسے کہا جائے گا کہ سیکشن 9 کے تحت تم جواب دو۔ اگر وہ جواب دے دیتا ہے تو سیکشن 10 کے تحت ان دونوں کو مساعدت کا ایک موقع ملے گا۔ اب دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہسبینڈ نہیں آتا اور وہ جواب نہیں دیتا، تو 15 دن کی ٹائم لیمٹ ہوتی ہے قانون کے اندر کہ اس کے اندر جواب دینا ہوتا ہے۔ اگر ہسبینڈ فیل ہو جاتا ہے جواب دینے کے اندر تو اس کا جواب دینے کا حق کلوز کر دیا جاتا ہے، اور خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ شہادت پیش کریں، ایویڈنس پیش کریں کہ آپ واقعی اس بندے سے شادی شدہ زندگی گزار رہی تھیں جو آپ نے خلا لینے کا کیس کورٹ میں دائر کیا ہے۔ تو اس صورت میں خاتون اپنا نکاح نامہ پیش کرتی ہے اور کورٹ جو ہے یک طرفہ ڈگری پاس کر دیتی ہے عورت کے حق میں۔ جب یک طرفہ ڈگری پاس ہو جاتی ہے تو سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں پیچ اپ ہو جائے۔ تو اگر 90 دن کے اندر ہسبینڈ اور وائف آپس میں پیچ اپ کر لیتے ہیں تو ان کو کوئی شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دوبارہ سے زندگی اکٹھی گزار سکتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے فیڈرل شریعت کورٹ کی روشنی میں کہ اگر آپ کا خلا کا دعویٰ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو وہ ایک طلاق کے برابر ہے۔ اب اگر ایک طلاق کے بعد جنرل روٹین میں میاں بیوی کا پیچ اپ ہوتا ہے تو وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے گھر میں زندگی گزار سکتے ہیں، تو اسی طرح اگر خلا کے 90 دن کے اندر پیچ اپ ہو جاتا ہے تو کوئی ضرورت نہیں دوبارہ سے نکاح کرنے کی۔ 2002 سے لے کر 2015 تک عورت کے لیے بہت مشکل تھی کہ وہ خلا لے سکے، مگر اس کے بعد عورت کے حق میں بہت سارے قانون آ چکے ہیں
اگر یہ کہا جائے کہ سارا کا سارا قانون اب عورت کے حق میں ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے